شاہ صاحب ایک کنسرن یہ تھا کہ 21 ججز ہیں سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ، ان کی تعیناتی کرنا ضروری ہے، پہلے اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ اس وجہ سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جو آج ہم نے دیکھا کہ اجلاس کال کیا ہر صورت میں اور اس معاملے کو ایڈریس کرنا تھا، لیکن پھر اگین وہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کو کہیں نہ کہیں بیک اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی بھی حاصل ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات درست ہیں، انہوں نے بھی اعلامیہ جاری کیا اس حوالے سے۔ دیکھیں جی، آپ نے سٹارٹ کیا سپریم کورٹ، میں اتنا زیادہ لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، جو بعد نے بات کی اور پی جے میر صاحب نے بات کی، میں ایک بینگ اے جرنلسٹ بات کروں گا جو کہ ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کے جو میرے ذہن میں آتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ ایک بڑی ٹسل جوڈیشری کے اندر بھی ہے اور اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ کچھ اپوزیشن سپورٹ کر رہی ہے، کچھ جو ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ ایک لے مین کا آپ سمجھ لیں تجزیہ کہہ لیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد آپ نے زیادہ کی، ضرورت تھی یا ضرورت نہیں تھی، بہرحال لاکھوں کے جو کیسز ہیں وہ ویسے ہی پینڈنگ رہ گئے، ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بڑا ضروری نظر آیا۔ بے شک آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا لیں، باقی ہم دیکھتے ہیں کہ لوور کورٹس اور ان کے اندر چیزیں جو ہوگی وہ کیسے جو ہے وہ آگے چلیں گی۔ لیکن اگر آپ یہاں آپ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ نے کیبنٹ کے اندر اپروول دی کہ وہ بھی 11 مزید ججز جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر تعینات کرنا چاہتی ہے، اس طرح سندھ گورنمنٹ نے بھی اپنا ایک انیشیٹو لیا۔ اب کیا آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس کے اندر اس چیز کو ڈیفر کیا گیا کہ فی الحال آپ ان کی اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتے، جیسے کہ حماد نے اوور آل تمام لیگل اور ٹیکنیکل چیز بتا دی کہ پہلے آئے اور پہلے پاؤ والی کہانی ہے کہ کون سا کیس پہلے ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں جو چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار تھا، 26 امینڈمنٹ تھی، اوور آل تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو اپوزیشن بھی سمجھتی ہے امبیگوس ہے اور آپ کی لیگل فریٹرنٹی ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ شاید صحیح نہیں ہوا اور اس کے اندر جو ہے وہ ریپیل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں میرے خیال میں سیاسی جماعتیں بار بار آپ کنونس کرتے رہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ آپ 26 آئینی ترمیم میں انہوں نے سپورٹ کیا، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے، ہم اس کو نلیفائی کریں گے، ہم اس میں یہ نہیں مانتے، ہم مدارس کی بات نہیں مانتے۔ تو آپ مجھے دیکھیں، آپ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ نہیں لے سکے، پارلیمان ہمارے لیے قوانین بناتا ہے اور اگر یہی پارلیمان جس میں اشرافیہ رول کرتے ہیں تو وہ قانون سازی بھی اپنی مرضی کی کرتا ہے، اور صرف وجہ یہی ہے کہ ان کا جو رول ہے یا ان کی بادشاہت ہے وہ پرولانگ ہو، چاہے وہ تحریک انصاف تھی وہ بھی یہی چاہتی تھی، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے، وہ پیپلز پارٹی وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ اب آپ نے جوڈیشری اگر ایک شخص کے تابع کر دی اور وہ سنگل سٹروک آف پین ڈیسائیڈ کرے گا کہ جناب چیف جسٹس کون ہوگا، کر لیا انہوں نے۔ باقی میرے خیال میں نیچے خانہ پوری کو آپ دیکھتے رہے تو اوور آل اپنے ایک نظام جو تھا نا وہ بٹھا دیا ہے۔ اب جوڈیشری کا آپ کا جو ڈسپینسیشن آف جسٹس کے حساب سے نمبر ہے، اس کے بعد اب کہاں پہ جائے گا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر ایک کہتے ہیں نا کہ کلیش شروع کر دیا، جو کہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں کسی بھی لحاظ سے سود مند بھی نہیں ہوگا اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آج جو یہ کر رہے ہیں کل یہ بھگتیں گے، یہ اٹ ول کم اراؤنڈ، آپ دیکھ لیجئے گا۔ چلیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔